اس حق کو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں. یہ حق ایسا ہے کہ جو اس حق کو ادا کرے گویا اس نے سعادت الدارین کی کنجی حاصل کر لی ہے. دنیا کی سعادت اور آخرت کی سعادت. وہ حق کیا ہے؟ حق کے والدین. آپ باور کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جن کے نہیں ہوتے ان کے ہو جانے چاہیے. قرآن کی ایک آیت نہیں کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جس تاکید کے ساتھ اور جس لب و لہجے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے. اپنی عبادت کے ساتھ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. خدا کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے کیونکہ غیر خدا کی عبادت شرک ہے. لا الہ الا اللہ میں اسی توحید کا اقرار کیا گیا ہے. لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ. اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. خدا کے علاوہ اس کائنات میں خدا کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. رسول خدا کی عبادت شرک ہے، جائز نہیں ہے، ناقابل بخشش گناہ ہے. ہاں رسول کی اطاعت واجب ہے، رسول کی عبادت حرام ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر اس کائنات میں رسول کے بعد پہلے منزل پہلا مقام جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ امیر المومنین ہے. امیر المومنین کی اطاعت واجب ہے، امیر المومنین کی عبادت حرام ہے، شرک ہے. لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اس کے ساتھ فوراً. عجیب بات ہے نبی کا ذکر نہیں ہے، اولی الامر کا ذکر نہیں ہے، امام کا ذکر نہیں ہے. وبالوالدین احسانا. یہ ترتیب میں نے نہیں رکھی. وبالوالدین احسانا. میری عبادت کرو، صرف میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو. آگے اما یبلغا احدہما او کلاہما عندک الکبر. اگر والدین ماں باپ دونوں آپ کے پاس ہیں یا دونوں میں سے ایک آپ کے پاس ہیں یا اس لیے کہ ایک کا انتقال ہو گیا ہے ایک آپ کے پاس موجود ہے، ایک آپ کے پاس رہتا ہے اور دوسرا مثلا دوسرے بیٹے کے پاس یا بیٹی کے پاس رہتا ہے جی، دونوں آپ کے پاس ہوں یا ان دونوں میں سے ایک آپ کے پاس ہو اور یہ بوڑھے ہیں تو فلا تقل لہما اف. اف نہ کرو. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اف کا مطلب ہوتا ہے آپ کو اس سے کیا مطلب، یہ آپ کو کیا ہے. ہاں پنجابی میں کوئی اپنی ماں سے باپ سے کہے ہاں تو انوکھی، یہ اف ہے. اور امام نے فرمایا اگر والدین کو یا کسی اور کو جھڑکنے کا اس سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا اللہ اس کا استعمال کر کے اس سے منع فرماتا. لا تقل لہما اف. اور وقل لہما قولا کریما. بڑے عزت اور احترام سے ان کے ساتھ پیش آؤ. ولا تنہرہما. ان کو جھڑکو مت. کیوں؟ صرف بوڑھے والدین کو ڈانٹنا حرام ہے، جوان والدین کو ڈانٹنا حرام نہیں ہے، مستحب ہے. کیوں خدا فرماتا ہے اگر دونوں تمہارے پاس ہوں یا ماں باپ میں سے ایک ہو تو اف تک نبی نہ کرو جی، اور بڑے احترام کے ساتھ پیش آؤ اور ان کو مت جھڑکو. یہ خصوصیت کے ساتھ بوڑھے والدین کو ڈانٹنے سے یا ان کو جھڑکنے سے اللہ تعالیٰ اس لیے روک رہا ہے جوانی میں والدین کی طرف سے ڈانٹ کھانے کا خطرہ کم ہوتا ہے. جوانی میں تو وہ آپ کے وہ لاڈ پیار جو ہے نا وہ نخروں کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو وہ خرچہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ ان کا احترام کرتے ہیں. جب بڑھاپا آتا ہے قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں 80 85 90 کا سال ہو جائے اس کی خلقت کو پلٹا دیتے ہیں، اس میں بچپن آ جاتا ہے. پھر آپ سے اس طرح کے مطالبے کرنے لگتا ہے یا اس طرح کی حرکتیں کرنے لگتا ہے
جس طرح آپ کا 2-2.5 سال کا بچہ آدھی رات کو آپ سے کہتا مجھے ابھی ٹافی چاہیے، ابھی ٹافی، آپ کہتے ہیں بیٹا بھی تو رات ہے، وہ صبح کھولیں دو، وہ انکل دکان کھولیں گے وہاں سے ٹافی لا کے دوں گا، کہتے نہیں ابھی ابھی۔ اس طرح کے مطالبے کر سکتے ہیں بوڑھے والدین۔ ایسے موقع پر عین خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی سخت لہجے میں بات کریں کہ آپ سوچیں آپ خدا نے آپ کو عقل دی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں، یہ جھڑک کھانے کا خطرہ ہے، ڈانٹ کھانے کا خطرہ ہے۔ یہاں نامعقول مطالبہ بھی کرے تو مثبت انداز میں، شستہ انداز میں، اس انداز میں کہ جو والدین کے احترام کے ساتھ منافی نہ ہو، اپنا عذر پیش کرو، لیکن ڈانٹنا حرام ہے، والدین کو ڈانٹنا حرام ہے۔ یعنی بلکہ یہ جو آپ نے لفظ سنا ہوا ہے نا آق والدین کا، آق والدین، وہ کہتے ہیں جنت کی خوشبو 500 میل کی مسافت سے سونگی جا سکے گی۔ کچھ لوگوں کا روایات میں ذکر ہے کہ وہ 500 میل سے سونگی جانے والی خوشبو اس کو بھی نہیں سونگ سکے گی، جنت کی خوشبو۔ ان میں سے ایک وہ ہے جی، وہ روایت کا متن بھی آپ کو سنا دوں۔ فرمایا رسول خدا نے، اے علی، اگر خدا کسی کو حضرت نوح کے برابر عمر دے، کتنے سال عمر تھی حضرت نوح کی؟ 950 سال عمر کے برابر عمر دے، 950 سال اس دنیا میں زندہ رہے اور یہ قیمتی زندگی بیکاری میں نہ گزارے، ہر سال بیت اللہ کے حج کے لیے جائے، بیت اللہ کے حج کے لیے جائے گا تو کئی عمرے بھی کرتا ہے، مدینہ میں عتبات مقدس سے 6 معصومین کی زیارت بھی کرتا ہے، احد جاتا ہے، ام المؤمنین کی زیارت کرتا ہے، جی ساری عبادت کرے، اور اس کے پاس کوہ ہے ابو قبیس کے برابر خالص نہ ہو۔ کوہ ابھی قبیس 1 ٹن 2 ٹن 10 ٹن نہیں ہے، ابھی اس کو تراش کے اوپر ہموار کیا گیا ہے، بادشاہوں کے لیے محلات تعمیر کیے گئے ہیں، ادھر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے کوہ ابو قبیس کے اوپر، وہاں تک وہ جانے نہیں دیا جاتا۔ یعنی اس زمانے میں مکے کا سب سے بڑا یا بڑی پہاڑی کوہ قبیس، اس لیے بہت روایات کے اندر بڑی چیز کو کوہ ابو قبیس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے پاس کوہ ابو قبیس کے برابر خالص سونا ہو، اور وَقُتِلَ بَيْنَ صَفَا وَالْمَرْوَةِ مَظْلُومًا، صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں مارا جائے، وَلَمْ يُوَالِكَ يَا عَلِي، لیکن اگر وہ تیری ولایت کا منکر ہے، لَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا۔ لَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، ایک یہ بندہ خدا ہے۔ دوسرا آق والدین، آق والدین، وہ بھی جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا، مگر یہ کہ ان کو راضی کرے، راضی کرے۔ بعض روایات میں ہے بعض اوقات انسان والدین کی زندگی میں ان کا آق ہوتا ہے، ان کی صحیح خدمت نہیں کی ہوتی، ان کا صحیح احترام وہ نہیں کرتا، اور آق وہ اس گھر کے والد بیٹے کو جاتے ہیں، والدین کے اس دنیا سے رحلت کرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کر کے ان کو راضی کر سکتا ہے اور اس سزا سے بچ سکتا ہے۔ اچھا، یہ آق والدین جو جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا، یہ کون ہوتا ہے؟ جس کے والدین بیٹے کے بارے میں اخبار میں آق نامہ چھپوائیں، آق نامہ لکھا ہوتا ہے، میں فلان بن فلان شناختی کارڈ نمبر اتنا اپنے بیٹے فلان بن فلان کو آق کر رہا ہوں، اور آج کے بعد میں اس کے کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، یہ آق ہوتا ہے۔ اصول کافی میں صادق آل محمد علیہ السلام کی وہ روایت ہے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، سب کے لیے ہے، خصوصاً ان مومنین مومنات کے لیے جن کے والدین بقید حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور طول عمر دے، تا دیر ان کا سایہ اولاد کی سروں پر باقی رہے۔ فرمایا آق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ماں یا باپ زبان سے کہہ دے بیٹے سے یا میں نے تمہیں آق کر دیا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا یعنی عجیب ہے، بندہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں،
توجہ کرے خصوصاً وہ مومنین و مومنات جن کے والدین زندہ ہیں، من العقوق ان تنظر الیہما بنظر حاد وہما ظالمان. والدین کسی وجہ سے تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں، ادھر جو لفظ ہے میں وہی استعمال کرتا ہوں، کسی وجہ سے تمہارے اوپر والدین ظلم کر رہے ہوں، ظالمان لکھا ہوا ہے جی، میں نے نرم لفظ استعمال کیا ہے، زیادتی کر رہے ہوں، ورنہ ظالم وہی ظالم، کسی وجہ سے بلا وجہ والدین تمہارے اوپر ظلم کریں اور ان کے ظلم کے رد عمل اور ریئیکشن کے طور پر تم ان کی طرف گھور کے اور غضب کی نگاہ سے دیکھو، کچھ بھی نہ کہیں وہ، تم خود بخود آف ہو جاتے ہو. من العقوق ان تنظر الیہما بنظر حاد وہما ظالمان. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی، جس کو سعادت الدارین کہتے ہیں، وہ اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ تو اجر ملے گا نا قیامت میں. والدین کی خدمت نہیں کریں گے، آنکھ کے مقابلے میں بار آتا ہے، بار. کتاب ضرور خرید کے پڑھیں، ہر گھر میں کتاب کو ہونی چاہیے. شیخ عباس قمی کی ایک پکڑ سائز کی کتاب ہے المنازل الاخرہ، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے موت کے بعد کیا ہوگا. المنازل الاخرہ، اس کو پڑھیے، عجیب کتاب ہے. یعنی منازل الاخرہ، موت سے یہ آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے، جانکنی کا مرحلہ، پھر قبر کا مرحلہ، عالم برزخ کا مرحلہ، حساب کتاب کا، میزان کا، پل صراط کا. یعنی ان راستے میں جو کتنے جو سٹاپ یا پتنی اسٹیشن ہیں، مختلف مشکلات سے گزر کے انسان نے منزل مقصود تک پہنچنا ہے. ہر موقف اور ہر جگہ کون سی عبادت یا ذکر آپ کریں تاکہ اس مرحلے کی مشکلات سے آپ کو نجات ملے. المنازل الاخرہ، آخرت کی منزلیں. ہاں اسٹیشن ہے نا، یہ میٹرو پہ جاتے ہیں، جگہ جگہ اسٹیشن بنے ہوتے ہیں. ایک اسٹیشن جو ہے سب سے پہلا جہاں سے عالم آخرہ شروع ہوتا ہے وہ جانکنی کا مرحلہ ہے. دوسرا اسٹیشن جو ہے نا وہ قبر کا ہے، پھر عالم برزخ کا ہے، اور پتہ نہیں کتنے اسٹیشنوں کے بعد انسان یا جنت جاتا ہے یا خدا نخواستہ جہنم جاتا ہے. یہ فرمایا من اراد ان تخف علیہ سکرات الموت، جانکنی کا مرحلہ بہت سخت اور کٹھن ہوتا ہے. روح کو جب نکالتا ہی اسرائیل، اس کو مثال سے سمجھایا ہے معصوم نے. اگر کوئی خاتون خانہ اپنا دوپٹہ دھو کے کسی کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ڈال دے اور وہ خشک ہو جائے، ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی وہ دو بندے اس کے چار کونوں کو پکڑ کے یوں پر اٹھائے، وہ پھٹے بغیر شاید اٹھ جائے. لیکن اگر اسی کانٹے دار سے جھاڑی سے ایک کونے سے پکڑ کے کھینچے، کیا حال ہوگا دوپٹے کا؟ فرماتے ہیں کہ جانکنی کے موقع پر انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری جانکنی کا مرحلہ آسان ہو، آسانی سے دم توڑنے کے لیے روایات میں ہے ایسا دم توڑ گیا جیسے کہ آپ نے چراغ گل کر دیا ہے. چراغ جل رہا ہو، ایک پھونکے سے یا ہاتھ اوپر رکھ دیا تو وہ چراغ بجھ جاتا ہے. من اراد ان تخفف علیہ سکرات الموت فلیقل لوالدیہ بارا ولقرابتہ وصولا. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ میری جانکنی کا مرحلہ آسان ہو جائے، اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، احسان کرے، حسن سلوک کرے، وَلِقَرَابَتِهِ وَصُولًا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار رکھے. یعنی صلہ رحم کے نتیجے میں جانکنی کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین سے احسان کا کیا مطلب ہے؟ اس آیے کریمہ میں روایات کے مطابق احسان کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ احسان کا لفظ سن کے یا پڑھ کے آپ کی سمجھ میں آتا ہے. احسان کسے کہتے ہیں؟ ساتھ نیکی کرنا. ہاں دفتر میں آپ نے اس کا کام کر دیا، تھانے میں کام کر دیا، عدالت میں کام کر دیا، قرض مانگے تو آپ نے دے دیا، اس کو احسان کہتے ہیں نا.
امام نے فرمایا احسان کا مطلب یہ ہے کہ جس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے والدین کی ضروریات زندگی پر نظر رکھو. اس عمر میں ان کو کس طرح کا کھانا ملنا چاہیے، اس موسم میں ان کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے، کہاں ان کی رہائش رکھنی چاہیے. تم خود ان کی ضروریات زندگی پر نظر رکھو، ان کو اس بات کی زحمت و تکلیف نہ دو کہ وہ تمہارے سامنے اپنی ضروریات کو بیان کریں. ہاں وہ بھی والدین احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے. آگے عجیب بات ہے، وَإِن كَانَا مُسْتَغْنِيَيْنِ، اگرچہ وہ ذاتی ان کا بینک بیلنس ہے، وہ تمہارے محتاج نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ والدین اگر بالکل کنگال ہے، کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کا پاس پیسہ ہے تو آپ ضروریات زندگی کا خیال رکھیں. وَإِن كَانَا مُسْتَغْنِيَيْنِ، اگرچہ وہ تم سے بے نیاز ہے اور الحمدللہ ماں باپ دونوں کا بینک بیلنس ہے، پھر بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی ضروریات زندگی پر نظر رکھو اور ان کو اس بات کی تکلیف نہ دو کہ تم سے کہیں بیٹے ہاں مجھے کھانے کے لیے یہ لا دو، پہننے کے لیے یہ لا دو، اور فلان کمرے میں یا گھر میں مجھے جو ہے نا وہ رہائش دو. حدیث میں ہے کہ اگر والدین کو آپ کچھ دینا چاہیں نا، نقد رقم دینا چاہتے ہیں، کوئی پھل ان کو دینا چاہتے ہیں، بوڑھی ماں بوڑھا باپ ہے، سیب چھیل چھیل کو ان کو دینا چاہتے ہیں، کیلا چھیل کے آم دینا چاہتے ہیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں تو والد جو ہے وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، آپ اس کے اوپر کیلا رکھ دیتے ہیں، نقد رقم رکھ دیتے ہیں، سیب رکھ دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب والدین سے کوئی چیز دینے لگو نا، اس طرح نہ دو کہ ان کا ہاتھ نیچے ہو تمہارا ہاتھ اوپر ہو. یوں ہاتھ پر رکھو تمہارا ہاتھ نیچے ہو اور ان کا ہاتھ اوپر ہو اور وہاں سے کھانے پینے کی چیز یا نقد رقم اٹھائے. اندازہ ہو رہا ہے ان کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مرحوم شیخ عباس قمی کی کتاب منتہی اعمال نہیں، وہ آپ کے گناہان کبیرہ ہے غالباً دستغیب کی، اس میں گناہان کبیرہ میں ہے. مرحوم دستغیب کی کتاب گناہان کبیرہ اردو میں الحمدللہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، غالباً وہ 2 جلدوں میں ہیں. اس میں یہ روایت نقل ہے. جہاں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے، وہاں لکھا ہے کہ امام زین العابدین امام محمد باقر روایت کو نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد گرامی امام زین العابدین جا رہے تھے، آپ کی نظر پڑی باپ بیٹے پر جو آگے جا رہے تھے. بیٹے نے اپنا ہاتھ باپ کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا. یہ عمل اتنا آپ نے ناپسند فرمایا. جب تک وہ زندہ تھا میرے والد گرامی اس بندے سے بات چیت نہیں کی، جس نے یعنی اس کو بھی امام والد کی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں کہ چل رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ ان کے وہ کاندھوں پر ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا راز والدین کی خدمت، ان کے ساتھ احسان اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ میں ہے. لہذا رسول خدا نے فرمایا من سرہ ان یزاد فی رزقہ. وہ آخرت کے ثواب کی بات الگ ہے، آپ کو والدین ہوں گے تو جنت نہیں جا سکیں گے، وہ ایک الگ بات ہے. من سرہ ان یزاد فی رزقہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق و روزی میں اضافہ ہو، میری عمر لمبی ہو، ہاں فَلْيَبَرْ لِوَالِدَيْهِ، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے. زندگی کی کامیابیاں اور اس کی ناکامی کا انحصار والدین کا احترام اور ان کی نافرمانی ہے. انسان دنیا میں بھی نامراد ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی نامراد اگر وہ والدین کے حقوق کو ادا نہ کرے، اور خصوصاً والدہ. یہ ہم نے سنا ہوا نا، وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. میں ابھی روایت پڑھ کے آ رہا ہوں، الجنت تحت امہات الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کسی نے اس روایت کا ترجمہ کیا ہے مصرے کی صورت میں، زیر قدم والدہ فردوس برین ہے. رسول خدا سے جب والدین کے بارے میں پوچھا گیا
عجیب جملہ فرمایا، ہما النار والجنہ، یہ جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کا احترام کر کے، ان کے ساتھ احسان کر کے، ان کے ساتھ نیکی کر کے جنت بھی جا سکتے ہو، اور ان کا آنکھ ہو کے ان کے حقوق کو ادا نہ کر کے جہنم بھی جا سکتے ہو۔ ہما الجنت والنار، یہ دونوں جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ اور ایک اور باتیں بہت ساری ہیں، لیکن جو حساس ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ مکافات عمل سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ مکافات عمل، مکافات عمل ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آپ کسی سے زیادتی کریں تو خود بخود مکافات عمل کے طور پر جلدی یا دیر سے آپ کے ساتھ بے نوعی اس طرح کا سلوک ہوگا، اس کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ غیرت مند آدمی زنا نہیں کرتا۔ تو جو فرما رہے ہیں غیرت مند آدمی زنا نہیں کرتا۔ انسان جس نگاہ سے دوسروں کی ناموس کو دیکھے گا، دوسرے اسی نگاہ سے اس کا ناموس کو دیکھیں گے۔ یہ مکافات عمل کے طور پر ہوتا ہے۔ لہذا روایات میں ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اس کے نتیجے کے طور پر، مکافات عمل کے طور پر تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کرے گی۔ یہ مکافات عمل ہے۔ مکافات عمل وہ لکھا ہے اسی باب میں کہ ایک آدمی یہ باپ کی نامعقول مطالبات، نامعقول یعنی حرکتوں سے تنگ آیا، اور پھر فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ کسی غار میں لے جا کے ان کو رکھتا ہوں، وہ 3 ٹائم کا کھانا جو ہے نا وہ بندوبست کرتا ہوں، کوئی رفع حاجت وغیرہ کر، وہ جس طرح یہاں پر وہ کیا اولڈ ہوم میں لے جا کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے والدین کو۔ باہر تو بہت رواج ہے، اب ادھر بھی شروع ہو گیا ہے۔ اچھا جی، اس نے یہ بندوبست کیا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بستر لے کے باپ کو پشت پہ اٹھا کے وہ ایک غار میں لے گیا۔ غار میں ٹھوس حقیقتیں ہیں، معصوم کا فرمان وہ پتھر پر لکیر ہوا کرتا ہے، وہ پیشگوئی غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ پشت پہ اٹھا کے باپ کو لے گیا، غار میں اتارا، بستر پر لٹایا، باپ ہنس پڑا۔ بیٹا اور زیادہ پریشان ہو گیا، ان کا کوئی دماغی توازن تو خراب نہیں ہے، یہ کوئی ہنسنے کا موقع نہیں ہے۔ کہا ابو جی کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا بیٹے میں اپنے باپ کو بھی اسی غار میں لایا تھا، یہ کام نہ کرو ورنہ تیری اولاد تمہارے ساتھ یہی سلوک کرے گی۔ از مکافات عمل غافل نشو، گندم از گندم برویت جو ز جو۔ یہ مکافات عمل کا بازار گرم ہے، اس سے غفلت نہیں کریں گے۔ گندم بوئیں گے تو گندم کاٹیں گے، جو بوئیں گے تو جو بو کے گندم کاٹنے کی توقع نہ رکھیں۔ خصوصاً ماں پڑھے آپ رسالہ حقوق کو، اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ کل میں نے رسالۃ الحقوق کا ذکر کیا تھا، ابھی ایک مومن نے مجھے رسالۃ الحقوق کا ترجمہ دیا ہے۔ ان دونوں میں والد اور والدہ کے حقوق کو دیکھیں کتنا فرق ہے والد اور والدہ کے حقوق میں۔ میں سارے تو نہیں بیان کر سکتا، نمونے کے طور پر ایک چیز بیان کرتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ اگر والدین میں سے آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، صبح کی، مغرب کی، یا ظہر عصر کی، یا عشاء کی، اور ماں باپ میں سے کوئی بلائے، آپ واجب نماز کو چھوڑ کے توڑ کے نہیں جا سکتے۔ لیکن اگر مستحب نماز پڑھ رہے ہیں اور باپ بلائے تو آپ مستحب نماز بھی نہیں توڑ سکتے۔ لیکن مستحب نماز کے دوران قیام میں ہیں، آپ رکوع میں ہیں، والدہ بلائے تو وہ نماز کو توڑ کے والدہ کی خدمت میں پہنچے ہیں اور کہیں کہ امی جی کیا حکم ہے۔ سب سے زیادہ اچھا سلوک کس سے کروں؟ رسول خدا سے کسی نے پوچھا، وہ ماں کا نام لیا، پھر ماں کا 3 دفعہ پوچھا کہ سب سے اچھا سلوک کس سے کروں؟ ماں کا 4تھی دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ماں کے حقوق کو ادا کرنا
یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ خدا تمہیں اگر اتنی زندگی دے جتنے پتنے وہ ریت کے ذرات ہوتے ہیں یا بارش کے قطرے، اتنی زندگی تجھے دے تو والدہ کی اس ایک دن کا حق ادا نہیں کر سکتا جو اس نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھ کے اور خون جگر دے کے تمہیں پالا ہے۔ یہ متن سنا رہا ہوں آپ کو روایات کا، یہ کوئی ادھر ادھر کی کسی سیاسی آدمی کی باتیں آپ کو نہیں سنا رہا۔ البتہ یہاں جس طرح روایات میں ہے، جس طرح اولاد والدین کو آنکھ کرتے ہیں، بلکہ امام جعفر صادق کے فرمان کی روشنی میں آنکھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ زبانی آنکھ کرنے کی بھی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، خود بخود اس کے رویے سے خود بخود آنکھ ہو جاتا ہے۔ جس طرح اولاد آنکھ ہو جاتی ہے، اسی طرح والدین بھی آنکھ ہو جاتے ہیں اولاد کے۔ اسی امام علیہ السلام نے صحیح سجادیہ میں بیان فرمایا ہے، والدین کے ذمے اولاد کے حقوق، اولاد کے ذمے والدین کے حقوق۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ اتنی اہمیت بیان کی ہے، اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیکی کا ذکر کیا ہے۔ جی اس طرح ان سے پیش آؤ، اس طرح ان کی خدمت میں چیزیں پیش کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نے والدین کو جو مقام دیا ہے نا اس سے غلط استفادہ نہ کریں، اپنے آپ کو وڈیرا اور اولاد کو مزارے جو ہے نا وہ نہ سمجھیں۔ جہاں اولاد کو والدین کے احترام کا حکم ہے، وہاں والدین کو بھی اولاد کے احترام کا حکم ہے۔ روایات میں ہے کہ ایسا کام نہ کرو، والدین سے کہا جاتا ہے ایسا کام نہ کرو، ایسی بات نہ کرو کہ جس کی وجہ سے اولاد ایسا کام کرے کہ وہ آنکھ ہو جائے۔ تیری اولاد ہے، تیرا دل دکھے گا، لہذا بچوں ایسا کام کرو کہ بچوں کے آنکھ ہونے کی نوبت بھی نہ آئے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان پر گفتگو کو آخر تک پہنچاتے ہیں۔ فرمایا ما لکم لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ سرزنش کا انداز ہوتا ہے، کسی کو ڈانٹنے کا انداز ہوتا ہے۔ ایسی ابتدائی طور پر کوئی کسی سے نہیں کہتا تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما لکم لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتے چاہے وہ زندہ ہو یا مرحوم۔ یہ الگ باب ہے، باب حس بر الوالدین بعد الممات، والدین کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ نیکی کرنے کا باب۔ زندگی میں بھی والدین میرے اور آپ کی توجہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی، بلکہ مرنے کے بعد وہ زیادہ آپ کی توجہات کے محتاج ہوتے ہیں بنسبت زندگی کے۔ ان حقوق کا خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ اس سے دنیا میں بھی کامیابیاں نصیب ہوتی ہے۔ صاف صاف بتایا، اگر کوئی رزق روزی میں وسعت چاہتا ہے، عمر دراز چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے، اگر والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرے گا وہ رزق حالات سے محروم ہو جائے گا، غربت سے شکار ہو جائے گا، عمر کوتا ہو جائے گی۔ بھائی عمر ایک مہینہ مزید زندہ رہنے کے لیے انسان کروڑوں روپیہ لگا دیتا ہے، لیکن یہ رسول خدا کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ گناہ جان لیوا ثابت ہوتے ہیں، کچھ گناہ جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ فرمایا ان من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالآجال، اس دنیا میں مرنے والے دو قسم کے ہیں، بعض اس لیے مرتے ہیں کہ ان کی مرنے کی مقررہ تاریخ آ گئی، اجل آ گیا، اور بعض لوگ ایسے ہی غیر متوقع طور پر اچانک مقررہ وقت سے پہلے مرتے ہیں۔ فرمایا ان من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالآجال، گناہوں کی وجہ سے وقت سے پہلے مرنے والے زیادہ ہیں، اور مرنے کی مقررہ تاریخ آنے پر مرنے والوں کی تعداد کم ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ گناہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ کورونا کے بارے میں سب جانتے ہیں، کینسر کے بارے میں، شوگر کے بارے میں، یہ بیماریاں جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ یہ معصوم فرماتے گناہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے، گناہ
بندہ سمجھتا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، سیلاب کے نظر ہو گیا، زلزلہ کے نظر ہو گیا، اس کو نہیں پتا اس کے پیچھے کچھ اور گناہ ہوتے ہیں. یہ والدین کی شان میں گستاخی کے نتیجے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، والدین کی شان میں گستاخی کے نتیجے میں وہ اس سیلاب کا نظر ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق